اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے صلاۃ التسبیح کی نماز کے تعلق سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دونوں باتیں بہت ہی قیمتی ہیں، بہت ہی کامیاب باتیں ہیں، اس لیے ان دونوں باتوں کو غور سے سننا ہے اور عمل کی نیت سے سننا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس نماز کے پڑھنے سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اس نماز کے پڑھنے سے کیا ثواب ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت حدیث شریف کے اندر بہت زیادہ آئی ہے، بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ نماز اپنی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھنے کے لیے بتلائی تھی اور تعلیم فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس نماز کے پڑھنے سے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ، خواہ جان بوجھ کر کیے ہوں یا بھول کر کیے ہوں، خواہ کھلم کھلا کیے ہوں یا چھپ کر کیے ہوں، ہر طرح کے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے چچا، اگر تم سے ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر آپ ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر 1 سال میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نماز نہایت محترم بشان نماز ہے، اس نماز کی بڑی فضیلت ہے، اس نماز کے پڑھنے پر اللہ کے یہاں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص صورتیں ہیں کہ جو اس نماز میں پڑھی جائیں؟ تو کوئی خاص صورتیں تو نہیں ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا گیا کہ اس نماز کے لیے کوئی خاص صورت بھی تم کو یاد ہے جو صلاۃ التسبیح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، کچھ خاص صورتیں ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی والی صورت، اور اس کے بعد سورہ عصر یعنی والعصر ان الانسان لفی خسر، اور سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد۔ یہ 4 صورتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ یہ 4 صورتیں جو ہے اس نماز میں پڑھی جائے۔ لیکن اگر آپ کوئی اور صورتیں بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ خاص صورتیں جو ہے اس میں پڑھی جائیں گی۔ اگر کوئی اور صورتیں بھی جو ہے آپ پڑھنا چاہیں گے تو وہ بھی اس نماز میں جو ہے پڑھ سکتے ہیں، وہی ثواب ان صورتوں کو پڑھنے پر بھی ملے گا۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ صلاۃ التسبیح کس وقت پڑھی جاتی ہے۔ کیا کوئی اس کے لیے وقت مقرر ہے، کوئی خاص وقت ہے؟ تو دوستو، اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ جس وقت رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، دوپہر میں، جس وقت بھی صلاۃ التسبیح کی نماز کوئی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اس بات کا خیال رہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت جو ہے وہ نہ ہو، جیسا کہ سورج چھپنے کا وقت ہو رہا ہے، یا اسی طریقے سے سورج نکلنے کا وقت ہے، یا زوال کا وقت ہے،
تو ان وقتوں کے علاوہ آپ جس وقت میں بھی چاہے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے. تو آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے. صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنے کی نیت باندھیں. یہ صلاۃ التسبیح کی جو نماز ہے یہ مستحب ہے، نفل ہے، اس لیے نفل کی نیت سے صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز کی جو ہے نیت باندھنی ہے. اس کے بعد ثنا یعنی سبحانک اللہم، اور یہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھے. اس کے بعد کوئی سورت ملائے. اب سورت پوری کرنے کے بعد، جو سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے سورت پڑھی ہے، سورت پوری کرنے کے بعد میں رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ کھڑے کھڑے، رکوع میں نہیں جانا ہے سورت پوری کرنے کے بعد، بلکہ سورت پوری کرنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ ہے. اس نماز کو پڑھنے کے لیے تیسرا کلمہ یاد کرنا ضروری ہے. یہ تیسرا کلمہ جو ہے اس نماز میں پڑھا جاتا ہے. تو رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ کھڑے کھڑے یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب یہ دعا پڑھ چکے تو رکوع میں جائے، اور رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی دعا پڑھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر رکوع سے اٹھے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ کھڑے کھڑے پھر یہی دعا پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سجدے میں جائے اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 مرتبہ یہی دعا پڑھے. پھر سجدے سے اٹھے. پہلے سجدے کرنے کے بعد جب ہم اٹھیں گے اور بیٹھیں گے تو بیٹھے بیٹھے یعنی دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے بیٹھ کر کے 10 مرتبہ یہی دعا پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اب دوسرے سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہی دعا پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جائے اور 10 مرتبہ پڑھے، یعنی ابھی دوسری رکعت کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہے. دوسرا سجدہ یہ کرنے کے بعد ہماری یہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی ہے. اب دوسری رکعت کے لیے ہمیں ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ دوسرا سجدے کرنے کے بعد ہم کو بیٹھ کر 10 مرتبہ پھر یہی دعا پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، اسی طرح دوسری رکعت پڑھے، اور جب دوسری رکعت میں التحیات کے لیے بیٹھے تو پہلے یہی دعا 10 مرتبہ پڑھے. التحیات شروع نہیں کرنی ہے، دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے پڑھی جائے گی جس طریقے سے پہلی رکعت میں طریقہ بتلایا ہے. اب دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد جب ہم التحیات میں بیٹھیں گے تو بیٹھنے کے بعد پہلے التحیات نہیں پڑھنی ہے، بلکہ یہی دعا جو ہے 10 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اس کے بعد میں التحیات پڑھے. اب التحیات پڑھنے کے بعد جو ہے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے. تیسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے یہی دعا پڑھنی ہے جس طریقے سے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں پڑھی گئی ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی پھر اسی طریقے سے پڑھی جائے گی. ہر رکعت میں 75 بار یہ دعا پڑھی جائے گی. چاروں رکعتوں میں ملا کر کل 300 مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے گی. تو یہ بہت ہی آسان اور سہل طریقہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے. یوں تو کتابوں کے اندر جو ہے الگ الگ طریقے ہیں پڑھنے کے، لیکن یہ سب سے آسان طریقہ جو ہے کتاب کے اندر بتایا گیا ہے. اس لیے اس طریقے کے مطابق اگر ہم صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.